مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اسلام میں جتنا فوکس نماز کو کیا گیا ہے کسی حکم کو نہیں کیا گیا۔ اچھا، ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ نماز عبادت مقصودہ میں سے ہے۔ دیکھیں، شریعت میں دو طرح کی عبادتیں ہیں۔ ایک عبادت تو وہ ہے جو خود مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اس سے مقصد کوئی دوسرا کام ہوتا ہے، جیسے وضو۔ یہ بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ وضو کا مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھنا آپ کے لیے حلال ہو جائے، جائز ہو جائے۔ اب کوئی سارا دن بیٹھ کے وضو ہی کرتا رہے، نماز نہ پڑھے، تو اس کو ہم بے وقوف کہیں گے۔ احرام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ احرام خود کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن عمرہ یا حج کرنے کے لیے آپ کو احرام کی حالت میں آنا ضروری ہے۔ اس احرام کی حالت میں آئے بغیر آپ نہ حج کر سکتے ہو اور نہ عمرہ کر سکتے ہیں آپ۔ اس لیے ان کو شرط کہا جاتا ہے۔ شرط کہتے ہیں کسی بھی چیز کا خارج وہ اس کے اندر نہ ہو۔ نماز کے ارکان کیا ہیں؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تلاوت کرنا۔ وضو نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے، بلکہ نماز سے باہر کی چیز ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں وضو نماز کی شرطوں میں سے ہے۔ پاک ہونا، صاف ہونا، جسم کا پاک ہونا، باوضو ہونا، یہ سب چیزیں نماز کی شرطوں میں سے ہیں۔ اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بذات خود مقصود ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو آپ پر وضو بھی لازم نہیں ہے۔ لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، غسل فرض ہو گیا، کیا رات کو فوراً غسل کرنا ضروری ہے؟ کیا غسل کیے بغیر ہم سو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے بھائی؟ غسل فرض ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اگر آپ نے رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو پھر تو فوراً غسل فرض ہے، تاکہ آپ کے لیے عشاء کی نماز حلال ہو جائے۔ اور اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو فجر کی نماز میں ابھی 5 6 7 8 گھنٹے باقی ہیں، تو فوری غسل کرنا فرض نہیں ہے، کیونکہ غسل عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے۔ غسل جو فرض غسل ہوتا ہے وہ کیا اس لیے جاتا ہے تاکہ آپ کے لیے فجر کی نماز پڑھنا حلال ہو جائے۔ تبھی جو پوستی لوگ ہیں فجر پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ 11 بجے اٹھ کے غسل کر رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ پوستی پن پہ آپ آ جائیں تو کرتے ہی نہیں ہیں وہ۔ تبھی غیر مسلموں میں یہ غسل جنابت نہیں ہوتا۔ جو غیر مسلم لوگ ہیں ان میں غسل جنابت نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھنی ہوتی۔ ویسے ہی وہ صاف ستھرے ہونے کے لیے بات لے لیں تو ان کی مرضی ہے، نہیں لیں تو بھی کہتے ہیں کیا ہے، بس چلو ویسے تو پورا مہینہ گزر جاتا ہے۔ تبھی اسلام میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس کو غسل کرایا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس پہ غسل فرض ہو اور اس نے نہ کیا ہو۔ تو غسل ہو گیا، وضو ہو گیا، ان کی فرضیت کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے لیے عبادت جو نماز ہے وہ آپ ادائیگی کر سکیں۔ تو اب اس کو سمجھیں کہ عبادت مقصودہ بہر صورت کرنی ہی کرنی ہے۔ جہاد کس میں داخل ہے؟ عبادت مقصودہ میں ہے یا غیر مقصودہ میں؟ بولو نا، غیر مقصودہ میں۔ وہ بذات خود مقصود نہیں ہے۔ بذات خود مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین غالب ہو جائے، دشمن کا شر ٹوٹ جائے۔ تو اگر دشمن کا شر ویسے ہی ٹوٹ گیا، صلح ہو گئی اور دشمن نے ہتھیار ڈال دیے، تو شریعت بلا وجہ لڑائی کا حکم نہیں دیتی، بلکہ جہاد کے بارے میں جب ہم اصول فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جہاد بذات خود، یعنی اول نظر میں دیکھا جائے، اول نظر میں، میرے اتنے سے بیان کو کلپ کاٹ کے نہ کوئی بنا دے، اتنی سی بات کو نہ چلا دیتے ہیں لوگ، پوری بات نہیں کر رہے ہوتے۔ پہلی نظر میں اگر دیکھا جائے تو فساد ہے، اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو اللہ جس کو پسند کرتا ہو۔ مار کٹائی، قتل و غارت، معصوم لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں۔ چاہے جب آپ جہاد کرتے ہو تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ عورتوں بچوں کو قتل نہ کیا جائے، لیکن جب بھی بم گرے گا آپ نے نشانہ تو دشمن کے فوجیوں کو بنایا، لیکن بم کے دھوئیں اور چھرے کہیں نہ کہیں تو
پہنچیں گے. بم تو یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ بھائی ادھر پھٹنا ہے, یہ ادھر ادھر دائیں بائیں اگر کوئی بے گناہ لوگ گزر رہے ہیں تو ان کی قریب سے گزر جانا ہے. غریبی میں 2-4 معصوم لوگ بھی مر جاتے ہیں اس سے. تو انسانیت قتل ہوتی ہے, اس میں لوگ معذور ہو جاتے ہیں, گھر اجڑ جاتے ہیں. تو اس لیے علماء جو اصول فقہ کی کتابیں جنہوں نے صدیوں پہلے لکھی ہیں وہ کہتے ہیں جہاد میں تو خون خرابہ ہے اور اللہ کو زمین میں فساد پسند نہیں ہے, کسی بھی درجے میں پسند نہیں ہے. لیکن یہی جہاد بہت بڑی عبادت ہے جب فساد ختم کرنے کے لیے ہو, جب فساد ختم کرنے کے لیے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اگر یہ جہاد نہیں ہوگا تو خون خرابہ رکے گا تھوڑی, اس سے بڑا خون خرابہ ہوگا. ابھی قریب میں اس کی مثال ہے, انہوں نے فائرنگ شروع کر دی, پڑوسیوں نے میزائل داغنا شروع کر دیے. ہم اگر کہتے بھائی جہاد تو فساد ہے, ہم اگر بم برسائیں گے ماریں گے تو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, تو بہتر یہی ہے کہ کچھ نہ کیا جائے. تو ادھر کچھ ہو نہ ہو, ہم اب تک اس دنیا کی مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے ہوتے. لوگ کہتے کہ جی ایک مسجد تھی جہاں مفتی صاحب کا بیان ہوا کرتا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں یوٹیوبر بتا رہے ہوتے, یوٹیوبر بھی جا چکے ہوتے. اتنا فساد ہوتا ہے جب. اس لیے جہاد عبادت غیر مقصودہ ہے, مقصودہ نہیں ہے, لیکن ہے بہت بڑی عبادت. جب فرض ہو جائے تو بہت ثواب ہے اس میں. تو یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جہاد کیے بغیر غلبہ مل گیا وہاں آپ نے جہاد نہیں کیا. طائف والے آئے, انہوں نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے, آپ سے سلو کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کے مذہب کو بھی قبول کر رہے ہیں, اسلام کو بھی, لیکن چند چیزیں جو ہے اس پہ کمپرومائز کریں. تو جو اسلام کی بنیادی چیزیں تھیں اس پہ تو آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. جیسے انہوں نے کہا ہم شراب ہمارے لیے حلال ہوگی, فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو اسلام کی بیسک چیزیں ہیں نا, یہ نہیں ہو سکتا. ایک قبیلے سے آپ کا معاہدہ ہوا, انہوں نے کہا کہ ہم جو جزیہ دیں گے لیکن اس کو جزیہ کا نام نہیں دیں گے. تو حضرت عمر نے فرمایا ہم اس کو جزیہ سمجھیں گے, تم اس کو کچھ بھی نام دے دو, نام میں کچھ بھی نہیں رکھا, آپ اس کو کوئی بھی نام دے دو. تو آج ہمارے دینداروں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کا اس سے مقصد کیا تھا. 2 انتہائیں ہیں ہماری سوسائٹی میں. ایک انتہا تو ان اسکالرز کی ہے جنہوں نے دین کا بیڑا ہی غرق کر دیا. انہوں نے جو عبادت مقصودہ تھی اس میں بھی تحریف کر دی. انہوں نے کہا ایکچولی روزے کا حکم تو اصل میں اس لیے تھا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو ایکچولی وہ صبح سے میں نے چائے نہیں پی, ایک دفعہ بن کے آئی چائے, دوبارہ میں نے بھیجی ہے اس لیے دیر ہو گئی, دوبارہ ڈانٹ کے بھیجی ہے. اس کو چائے بولتے ہیں, وہ میرے بچے نے بنائی چائے, میں نے اس کو چائے بولتے ہیں. اب بنا کے لائے چائے, یہ کٹ کر دینا, بیان سے کٹ کر دینا. وہ ایک میم دیکھی آپ لوگوں نے, ایک میم بڑی آ رہی مجھے, بڑے مزے آتی لگتی ہے. ایک لمبی لمبی پھینک رہا, دوسرا ایسے سڑپے مار کے چائے پی رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت غور سے اس کی بات سن رہا ہے, اور وہ بڑی لمبی پھینک رہا ہوتا ہے. بھائی ویڈیو نہیں بنائے نا. بس جزاک اللہ. تو ایک فریق نے تو کیا کیا, جو عبادت مقصودہ تھی نا اس کا بھی انکار کر دیا. ایک فرقہ ہے وہ نماز کا منکر ہے, وہ کہتے ہیں نماز ہے ہی نہیں اسلام میں. ایکچولی وہ تو اس لیے تھی, منکرین حدیث بھی بہت سے نماز کا انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں بھائی نماز کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تو گیدرنگ تھی اور بے حیائی سے تمہاری جان چھوٹ جائے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی سے روکتی ہے. اور یہ تو اب نماز روک ہی نہیں رہی ہے تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو یہ بالکل غلط دلیل ہے. بھائی نماز عبادت مقصودہ میں سے ہے, یہ خود مقصود ہے, یہ خود کیا ہے, مقصد ہے. آپ کو نماز بے حیائی سے روکے نہیں روکے, آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. رمضان کا روزہ آپ نے ہر صورت میں رکھنا ہے, چاہے وہ رمضان کا روزہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا کرے یا نہ کرے. روزے کی حکمت اللہ نے کیا بیان کی ہے, تقویٰ. لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. کیا ہو رہا ہے پیدا؟ کتنے لوگ ہیں رمضان میں بھی ٹھگ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, فلمیں دیکھ کے ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں روزے میں.
تو تقویٰ تو پیدا ہی نہیں ہو رہا, تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ روزہ چھوڑ دیں وہ؟ نہ بالکل نہیں, روزہ پھر بھی رکھنا پڑے گا. نماز کا بنیادی مقصد ہے اللہ سے تعلق کیا ہو جائے آپ کا مضبوط. بہت سے لوگوں کا نہیں مضبوط ہو رہا ہوتا نماز سے تعلق, پھر بھی نماز چھوڑنے کی ان کو اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ عبادت مقصودہ میں سے خود مقصود ہے, اس کو کرنا ہے آپ نے ہر صورت میں. تو کچھ لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ چونکہ نماز سے مقصد حاصل نہیں ہو رہا لہذا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. ایسے لوگ یہ تانے دیتے ہیں کہ تمہیں ایسی نماز کا کیا فائدہ جو تمہیں جھوٹ سے نہ بچا سکے, چھوڑو اس سے تو وہ انگریز ہی اچھے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, سچ تو بولتے ہیں نا کم از کم. ایسی نماز سے کیا فائدہ جو تمہیں کرپشن سے نہیں روک سکتی, اس سے بہتر تو وہ ایماندار آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا لیکن بے ایمانی نہیں کرتا. نہ یہ جملہ زبان سے مت نکالا کرو. بے ایمانی کرنا الگ جرم ہے, نماز چھوڑنا الگ جرم ہے. اسلام سے پتہ چلتا ہے کہ نماز قضا کرنا بے ایمانی سے بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں. نماز قضا کرنا اللہ کی نظر میں بے ایمانی سے, بول لینا یا سب کو چائے پلاؤں کیا تب ایکٹیو ہوں گے کیا؟ ہاں تو آپ ایسے سس سے لگ رہے ہو یار. تو اتنا تھوڑی ہے کہ میں نے پیے تو اب میں سب کو پلاؤں بیٹھ گیا, کبھی پلا بھی دیں گے انشاءاللہ. تو نماز چھوڑنا اللہ کی نظر میں یہ زیادہ بڑا جرم ہے, کرپشن بھی بڑا جرم ہے. تو وجہ کیا ہے؟ ہم نے انسانوں سے پوچھا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. قرآن سے آپ پوچھو تو قرآن جتنا فوکس نماز کو کرتا ہے اتنا کسی چیز کو نہیں کرتا. کیوں فوکس کرتا ہے نماز کو؟ اللہ کہتے ہیں پہلے مجھے تو مانو, اور تم مجھے مانتے ہو اس کا ثبوت پیش کرو, اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ نماز. جہاں ایمان والوں کی اللہ نے علامات بیان کی ہیں, سب سے پہلے نمبر پہ اگر کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کس کا؟ نماز کا. نماز قائم کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, باقی سب چیزیں بعد میں. معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں, یہ بھی اگلے نمبر پہ بیان کیا اللہ نے. ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں, وعدوں کو پورا کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں, سب علامتیں بعد میں بیان ہوتی ہیں. اللہ کی نظر میں جب اللہ ایمان والوں کی علامتیں ذکر کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے کس کو بیان کرتے ہیں؟ نماز کو. یہاں ایک اشکال ہوگا, بھائی یہ کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ نماز کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں, بھلے لوگوں کو ٹوپیاں کراتے رہو, جھوٹ بولتے رہو. یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ کو جھوٹ سے نفرت نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. اصل میں اللہ نے نماز کو سب سے زیادہ فوکس اس لیے کیا ہے کہ ہم کسی چیز میں اچھائی اور برائی کا جو کرائیٹیریا اور معیار ہے نا ہمارا, وہ ڈفرینٹ ہے, اور اللہ کا معیار ہم سے بولو ڈفرینٹ ہے. جیسے کوئی بھی شخص بات کر رہا ہوں نا, ہم کہتے ہیں یار اس میں میرا جو کیا ہے وہ اوپینین ہے نا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, میں ذرا ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہوں, میں تھوڑا مختلف زاویے سے چیزوں کو دیکھتا ہوں. مجھے آج پتا چلا کامران مسیح تو پائلٹ ہی نہیں ہے. اگرچہ بیان سے ہٹ کے ایک بات ہے, آج پتا چلا کامران مسیح تو, میں تو جانے والا تھا اس کے گھر. آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے؟ وہ تو نیویگیٹر ہے ایئر فورس میں, اچھی بات ہے, یعنی چلو ایئر فورس میں کوئی نہ کوئی اس کی خدمات ہیں, لیکن وہ تو پائلٹ ہی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ اس لیے پائلٹ ہی نہیں ہے بھائی وہ, نہ جہاز کا پائلٹ ہی نہیں ہے. اچھا آدمی ہے, ہمیں کو اس سے وہ نہیں, چلو ایئر فورس میں ہونا بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے, ایئر فورس میں ہے, بس اتنا بھی کافی ہے. مقصد کسی کو حوصلہ شکنی کسی کی کرنا نہیں. مجھے یہ اشکال اس لیے ہوا, میں نے کہا یار ایک ہی پائلٹ تھا, باقی ہم تو سنے 40 جہاز اڑے تھے. یہ جو فائٹ ہوئی ہے نا اس کو ڈاگ فائٹ کہا جاتا ہے نا. دیکھو کتا کیسے لڑتا ہے, وہ مہمان اپنے جو گھر یار یہ ٹاپک چینج ہو جائے گا, اس کو نماز کے بعد سوال جواب کے سیشن میں اس کو نمٹائیں گے ہم اس مسئلے کو, ورنہ یہ سارا بیان میرا جنگ پہ چلا جائے گا پھر. تو لیکن بہرحال آج مجھے پتا چلا کہ
نہیں, میں نے جو رپورٹیں طلب کی ہیں وہ بالکل, میں یوٹیوب کی رپورٹ نہیں پیش کر رہا, میرے پاس بھی 2 رپورٹیں ہیں. بیویاں 4 ہیں لیکن رپورٹیں 2 ہیں. تو اچھا خیر, یہ تو پھر ٹاپک چلتا رہے گا زندگی بھر. ابھی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جب دیکھتے ہیں کسی چیز کے اچھائی اور برائی کو تو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں. اللہ میاں جو دیکھتے ہیں وہ ڈفرینٹ اینگل سے, بلکہ ہر شخص کا اینگل کسی کو دیکھنے کا دوسرے سے ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر شخص کے پاس ایک ہی ترازو ہو لوگوں کو ناپنے کا اور لوگوں کو تولنے کا. میری نظر میں اچھا کوئی اور ہوگا, ان کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہوگا, ان کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور, ان کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور. ہر شخص کا اچھے کا ایک کرائٹیریا دوسرے سے کیا ہے, مختلف ہے. میں اکثر ایک بیان میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو, ابا کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہے, بیوی کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہے, دوست کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہے. ابا اچھا کسے کہتے ہیں, جو کما کے لائے, پھر بھلے گٹکا کھائے, بھلے سینما گھر میں جا کے فلمیں دیکھتا ہو. کیا خیال ہے؟ بے شک وہ کسی کام کا نہ ہو, لیکن اگر وہ کماؤ پوت ہے, وہ میں اکثر مثال دیتا ہوں نا, ایک آدمی اپنے 3 بچوں کا تعارف کروا رہا تھا, یہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, یہ پائلٹ ہے, یہ چور ہے. تو کسی نے کہا اس کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ کہتے کماتا صرف یہی ہے, اس لیے گھر سے نہیں نکالتا میں اس کو. تو بیوی کی نظر میں اچھے کا مطلب یہ ہے کہ میرے سارے حقوق ادا کرے, میری ساس کو 1 روپیہ بھی نہ دے, بہنوں کو بھی نہ پوچھے. ان بیویوں کی بات کر رہا ہوں جو بیان کے نہیں سن رہی ہیں, ان خواتین کی. وہ خواتین جو کسی کی بیوی ہیں اور بیان میرا نہیں سن رہی, ان کی بات کر رہا ہوں. ان کی نظر میں معیار یہ کہ ساری آمدن ہمیں لا کے دے. ماں کی نظر میں اچھا وہ ہے جو بیوی پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرے, سب کس کی جھولی میں لا کے ڈال دے, ماں کی جھولی میں. بیگم کو بالکل لفٹ نہ کرائے. تو ہر شخص کا اپنا ایک معیار ہے نا. تو کیا اللہ کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کا بھی ایک معیار ہو اچھائی اور برائی کو متعین کرنے کا اور تولنے کا, کہ کون اچھا ہے اور کتنا اچھا ہے اور کون برا ہے اور کتنا برا ہے. اب انسانوں کی نظر میں اچھا وہ ہے جو انسانیت کی خدمت کرے, لوگوں کو کھلائے پلائے. تبھی ہم دیکھو جو ہم سے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے اور ہماری خدمت کرتا ہے. اور بٹیر کا آج لائیں آپ سالن, جو بٹیر کا شوربے والا ہے نا, ہیں شوربے والا ہے نا, اللہ جزائے خیر. تو یہ میری دعوت کر رہے تھے, میں نے کہا ادھر ہی لے آئے یار. تو انہوں نے کہا بٹیر کا کھانا ہے, پھر میں نے سارے بولے شوربے والا. گوشت شوربے والا مزے کا لگتا ہے, اس میں جو روٹی ڈبو کے کھانے کا مزہ ہے نا, اس کا اپنا ہی مزہ ہے. کیا خیال ہے؟ ہضم جلدی ہوتا ہے. حکیم لوگ بولتے ہیں, حکیم لوگ, کہ شوربے والی چیزیں کھایا کرو, اس سے انسان کم بیمار ہوتا ہے, لذت بھی اس میں زیادہ ہے. جو فاسٹ فوڈ آ گیا نا ہمارے یہاں, اب وہ کیٹو ڈائٹ پر ہو ایک الگ بات ہے. وہ ڈاکٹروں نے آج کل ایک کیٹو ڈائٹ لائی ہوئے ہیں کہ وہ صرف پروٹین لو. ہم تو نارمل لوگ ہیں بھائی, ہم نارمل خوراک کھانے والے لوگ ہیں. تو آج کل ڈاکٹروں نے کیٹو ڈائٹ کے نام سے ایک ڈائٹ پلان دیا ہوا ہے لوگوں کو کہ بالکل کارب کو آپ تقریباً 0 کر دیں اور خالی گوشت موش کھایا کریں. کھائیں آپ, ڈاکٹروں کی آپ عمل کریں. ہم تو جو صدیوں سے باپ دادا کھاتے آ رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, ہم وہی اچھا لگتا ہے. اور ہمارا جو کلچر ہے نا بر صغیر کا, وہ شوربے والی چیزیں کھانے کا ہے. انگریزوں میں شوربے والی چیزوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. امریکن کو دیکھ لو, چائنیز کو دیکھ لو, جیپنیز, شوربہ کھاتے ہی نہیں ہیں. ان کو کبھی نہاری میں روٹی ڈبو کے کھلاؤ, جو ہضم بھی آسانی سے ہوتا ہے وہ کھانا, باڈی کو لگتا بھی ہے, مزہ بھی آتا ہے, پھر مزے کی نیند بھی آتی ہے. اور حکیموں کے بقول بیمار بھی کم ہوتا ہے آدمی. اب ڈاکٹر اس رائے سے اتفاق کرے نہ کرے مجھے نہیں پتا, لیکن میرا تجربہ بھی ہے. تو اس لیے شوربے والی چیزیں میری رائے ہے. باقی ڈاکٹروں سے پوچھ لو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. خیر, تو انگریزوں نے جو ہے نا یہ فاسٹ فوڈ, یہ جو چکن, بوائل چکن اور برگر چکن اور یہ سب چیزیں گوروں نے لگایا ہے. آپ گوروں کو شوربے والی چیزیں خود کھلاؤ تو دیکھو وہ اس پہ سیٹ ہو جائیں گے. کیونکہ سرید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, گوشت کے شوربے میں
روٹیاں ڈبو دی جاتی تھیں, وہ جو اچھی طرح اس کو پی لیتی پھر اس کو کھایا جاتا تھا. تو زود ہضم بھی ہے, آسانی سے ہضم بھی ہوتا ہے وہ, اور مزہ آتا ہے اس کو کھانے میں, باڈی کو لگتا بھی ہے وہ. البتہ گندم کی روٹی کے بجائے آج کل کیونکہ گندم میں کارب بہت زیادہ ہے, تو گندم کی روٹی کے بجائے جو یا دوسری ملٹی گرین ٹائپ کی چیزیں وہ والا آٹا ہو تو زیادہ اچھا ہے. خیر, تو ہمیں تو بھائی وہ ہمارا کرائٹیریا کیا ہے, ہمیں وہ اچھا لگے گا جو ہمیں شوربے والا بٹیر کھلا رہا ہوں, صحیح ہے نا, شوربے والا بٹیر کھلا رہا ہوں تو میں تو اس کی تعریف کروں گا, کتنے اچھے آدمی ہیں بھائی. اور اب کیا یہ اب سارا ہی بتانا شروع کر دوں, لوگ بولیں گے سارے جو ہے نا یہ اسی چکر میں مولوی صاحب کے لوگ ان کو یہ کھلایا کریں, تو اس لیے مزید مثالیں میں نہیں دیتا کہ دمبے کی چربی اور پھر اس میں پراٹھا بنا ہوا ہو صبح ناشتے میں, اور زیادہ ہو جائے گا پھر نا. اچھا خیر, آئل کم ہو شوربے والے, اس میں آئل سے مزہ خراب ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں. شوربے جو گوشت, آلو گوشت کا جو شوربہ ہے نا, تازہ گائے کا گوشت ہو, آلو ہو اور شوربہ ہو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. خیر, تو انسان کا معیار کیا ہے بھائی؟ انسان کا معیار یہ ہے کہ جو انسانیت کی خدمت کرے ہمیں وہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. بھئی یہ بیوہ عورتوں کی مدد کرتا ہے, یہ یتیموں کی مدد کرتا ہے. قرآن نے بھی تعریفیں کی ایسے لوگوں کی, لیکن سب سے اچھا یہ ہے نا 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 نا, اللہ کہتے ہیں سب سے اچھا یہ نہیں ہے. برا کون ہے ہماری نظر میں سب سے؟ ہماری نظر میں سب سے برا وہ ہے جو لوگوں سے جھوٹ بولے, یقیناً بہت برا ہے. قرآن کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. ہماری نظر میں سب سے برا وہ ہے جو انسانوں کا قتل کرے, یقیناً بہت بڑا جرم ہے قتل کرنا, لیکن کیا سب سے بڑا جرم ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں, سب سے بڑا نہیں. ہماری نظر میں سب سے بڑا جرم انسانیت کو قتل کرنا ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کہتا ہے بہت بڑا جرم ہے یہ, سب سے بڑا نہیں ہے. تو اللہ سے اگر ہم پوچھتے ہیں نا سب سے بڑا جرم, تو اللہ کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. اللہ سب سے پہلے جب کسی کو تولتا ہے نا کہ یہ اچھا ہے یا برا, تو اللہ کہتے ہیں سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ یہ مجھے مانتا ہے اور میری توحید کا اقرار کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ اللہ کا معیار ہے. اب آپ کو اس سے, آپ کا نقطۂ نظر اس سے ہٹ کر ہو یا اس کے موافق ہو, اللہ پر اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا. آپ اگر کہتے ہو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں بھائی ایک آدمی نے 10 انسانوں کو قتل کر دیا, وہ لیکن وہ توحید پرست تھا, وہ مسلمان تھا, وہ اگرچہ جہنم میں جائے گا, بہت لمبی سزا ملے گی اس کو, لیکن بالآخر جنت سے نکل جائے گا. لیکن ایک آدمی نے ساری زندگی انسانیت کی خدمت کی, لیکن وہ مشرک ہے, اللہ کے ساتھ دوسرے جھوٹے خداؤں کو شریک کرتا ہے, تو وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. ہمیں اس پر اشکال ہو سکتا ہے, آپ کو اشکال ہو سکتا ہے, غیر مسلم کو اشکال ہو سکتا ہے. تو اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی تمہارا اشکال اپنی جگہ, جنت بھی میں نے بنائی, جہنم بھی میں نے بنائی, لیکن میں تمہارے جذبات سے متاثر نہیں ہوں. تو اسلام پتہ ہے ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمارا قبلہ درست کرتا ہے کہ اچھائی اور برائی کا معیار تم خود متعین مت کرو. اچھے اور برے, کون سی برائی کس درجے کی ہے, کون سی اچھائی کس درجے کی ہے, یہ کون متعین کرے گا؟ یہ میں بتاؤں گا. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کو انہوں نے مکہ سے نکال دیا اور مکہ سے دربدر کر دیا. اس کے بعد صحابہ کرام کو پھر جب جہاد کا, پھر ان پہ حملے بھی کرتے تھے. صحابہ کرام جہاد کرتے, لڑائی کرتے, اپنے آپ کو, شروع میں تو دفاعی لڑائیاں ہوئی ہیں. تو مشرکین مکہ کہتے دیکھو, حج تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہو رہا ہے نا, مشرکین مکہ کہتے دیکھو ہم کتنے نیک ہیں, ہم مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں, حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں, اللہ کے گھر کے ہم رکھوالے ہیں, تم تو مدینہ میں رہتے ہو اور لڑائی کے علاوہ تمہارا کوئی کام ہے نہیں. تو اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. اللہ کہتے ہیں تم مسجد حرام میں کی تعمیر, اللہ کے گھر کی تعمیر,
اور حاجیوں کو پانی پلانا یہ بھی نیکی ہے یقیناً. کیا یہ نیکی اس شخص کے برابر ہو سکتی ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا ہے, وہ جو جان دے رہا ہے؟ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ مسجد حرام کی تعمیر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے, یقیناً بہت بڑی نیکی, لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, مظلوموں کے دفاع کے لیے جو جان دے رہا ہے, لڑ رہا ہے, اس کا ایک جہاد دوسرے پلڑے میں رکھا جائے, تو یہ والا پلڑا جو ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والی نیکی کا پلڑا بہت زیادہ جھک جائے گا. تو مشرکین اپنے پوائنٹ آف ویو سے, اپنے اینگل سے دیکھ رہے تھے اور اللہ ان کو اپنے اینگل سے دکھا رہا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ. تو ہمارے ساتھ پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ کچھ چیزوں کو ہم گوروں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, مغربی تہذیب. کچھ چیزوں کو ہم اسلام کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر اسلام کے اینگل میں بھی کچھ کو اہل حدیث کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ کو دیوبندیوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ کو بریلویوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر ربیع الاول میں بتیاں نہیں لگائیں تو وہ عاشق رسول نہیں ہے, اس میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں بریلویوں کے اینگل سے, اور عاشق رسول نہیں ہے, ایک نمبر کا فراڈی ہے. کچھ کو دیوبندیوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں, کچھ کو اہل حدیثوں کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں, رفع الیدین نہیں کرتا کسی کام کا, اب وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, ابے یہ تو حنفی ہے, یہ تو کسی کام کا ہے ہی نہیں. اور اگر رفع الیدین کرتا ہو تو پھر وہ دیوبندی اس کو دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہے, یہ تو یعنی مجتہد بنا ہوا ہے, کسی بجائے کسی مجتہد کو فالو کرنے کے یہ کیا کر رہا ہے, یہ خود مجتہد بنا ہوا ہے. تو وہ بڑی لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں. تو ہمارا جو معیار ہے نا بھائی, اس کو سائڈ پہ رکھ دو. اس کو کہاں رکھ دو؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی نے کوئی فتویٰ دے دیا اہل حدیث کے بارے میں ہمارے مدرسے میں کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج جماعت ہے, یہ ان سے شادی بیاہ جائز نہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے. ہمارے استاذ نے ایسے کراس لگا دیا اس کے اوپر, ٹھیک ہے نا, کاٹ دیا اس کو, اور فتویٰ لکھ دیا کہ بھائی اگر کوئی اہل حدیث متشدد نہیں ہے, اسلاف کو برا بلا نہیں کہتا, تو اس سے ہمارا اختلاف ہے ان سے چند چیزوں میں, لیکن وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے. یہ وہی اختلاف ہے جو اسلاف میں بھی تھے, صحابہ میں بھی تھے. بڑا نرم کر کے جواب لکھ دیا. تو جو تھے جنہوں نے وہ اتنا سخت جواب لکھا تو انہوں نے کہا نہیں اس میں تو یہ, اس میں تو یہ. انہوں نے بولا بھائی دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے, جو جتنی جس کے اندر آپ کو جتنا اختلاف ہے اس کو اس سے زیادہ آپ آگے نہیں لے جا سکتے. آپ کو یہ رائٹ تھوڑی ہے کہ آپ ایک شریعت نے ایک معیار متعین, چونکہ جو اختلافی مسائل اسلاف میں ہو گئے ہیں نا, اسلاف میں جو اختلافی مسائل ہیں تو وہ اختلافی ہیں ہی اسی لیے کہ اس میں کسی ایک جانب میں بھی آپ کو شدت کی اجازت نہیں ہے. اگر ورنہ صحابہ میں اختلاف نہ ڈالتا اللہ ان مسائل میں, صحابہ میں اختلاف ڈالنا اس کی علامت ہے بھائی اس میں ایک رائے پر اڑنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. جب اللہ نے اختلاف ڈال دیا تو اس کا مطلب اس میں لچک رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. اب جب اللہ نے لچک رکھی, آپ کیوں توپے لے کے چڑھ گئے ہو ایک دوسرے کے اوپر کہ نہیں جی یہی ٹھیک ہے, اس کے علاوہ باقی سب کیا ہے, سب جہنم میں جائیں گے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرآن میں جس چیز پہ زور دیا ہے وہ ہے نماز, اور نماز کا بنیادی مقصد اللہ سے ریلیشن کیا ہو جائے, مضبوط. تو یہ ریلیشن قائم ہوئے بغیر کام نہیں چلے گا. میرے اکثر بیانات نظریات کی اصلاح پہ ہوتے ہیں, کانسیپٹ کلیئر کرنے پر ہوتے ہیں. تو کانسیپٹ کلیئر کرنا کافی نہیں ہے, نظریہ درست ہو جانا کافی نہیں ہے. مسائل جب حل ہوں گے جب اللہ سے ریلیشن مضبوط ہوگا, اور وہ کثرت سے نماز اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھے بغیر وہ ممکن ہے نہیں. تو اس لیے کچھ عملی زندگی پر بھی آنا چاہیے, نماز کو مضبوطی سے قائم کریں. اور دیکھو جو کام مشکل لگے نا وہ زیادہ کرنا شروع کر دو تو آسان ہو جائے گا. مشکل کام زیادہ کرو گے تو کیا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا. مثال کے طور پر BBC میں ایک ٹوٹکا آیا ہوا تھا گہری نیند کا. گرمیوں کے دنوں میں گہری نیند کا ایک ٹوٹکا تھا, BBC کی نیوز میں نے خود پڑھا. اب پتہ نہیں وہ ٹوٹکا صحیح ہے لیکن اس کی لاجک بنتی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو اگر گرمی بہت لگ رہی ہے اور اے سی ویسی نہیں ہے اور آپ سونا چاہتے ہو, گرمی بہت لگ رہی ہے, تو گرم پانی میں پاؤں ڈال دو. پہلے ہی گرمی ہو رہی ہے اور پاؤں کہاں ڈلوائے جا رہے ہیں, گرم پانی میں. گرم پانی میں تھوڑی دیر پاؤں ڈال کے آپ لیٹو, سو جاؤ. وجہ کیا ہے کہ وہ جو آپ کو کمرے کا ٹیمپریچر ہے نا وہ ٹھنڈا لگنے لگے گا, رہنے دو, کیونکہ آپ اس سے زیادہ گرمی ہو گئی نا, صحیح ہے نا, اس سے زیادہ گرمی ہو گئی ہے.
لہذا کمرے کا ٹیمپریچر آپ کو کیا لگے گا؟ نارمل لگنا شروع ہو جائے گا. یہ ایک اصول ہے. بڑی ٹینشن اٹھا لو گے تو چھوٹی ٹینشن کیا لگے گی. تبھی میں کہتا ہوں 2-3 شادیاں جو کرتے ہیں نا, یہ ٹینشنیں ان کو مذاق لگتی ہیں. کیا مذاق کر رہی ہے, کوئی اور بات. اللہ بچائے ہم کو چھوٹی بڑی ہر طرح کی ٹینشن سے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں, کہتے یہ کیا ہے, یہ کوئی جھگڑا ہے. میرے پاس لوگ فیملی کے جھگڑے لے کے آتے ہیں, میرا بیوی سے یہ پھڈا ہو گیا. اس کو پھڈا کہہ رہے ہیں یار, تو یہ تو ہمارے یہاں روز ہو رہے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے, یہ تو پھڈوں کے ساشے ہیں. اس کو پھڈا تھوڑی کہتے ہیں. پھڈا تو وہ ہوتا ہے ہاتھ پاؤں توڑو, سالے تمہارے منہ توڑ دیں اور تم سالوں کا منہ توڑ دو, بتی سی باہر نکال دی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو تم لے کر آئے ہو نا, میری بیوی نے یوں, یہ کیا ہے بچوں والے پھڈے لے کر آیا وہ تو. خیر, تو اللہ بچائے بھائی ہر طرح کے پھڈوں سے. ایسا نہ کوئی سالے والے سے منہ توڑوا کے بیٹھ جائیں, یا آپ کسی سالے کا منہ توڑ دیں. اللہ ہم سب کے منہوں کو بچا کے رکھے. تو بڑی ٹینشن جب انسان اٹھا لیتا ہے تو چھوٹی ٹینشن اس کو بولو ہلکی لگتی ہے. تو نماز پڑھنا مشکل لگ رہا ہے نا, زیادہ پڑھ لو. روزہ رکھنا مشکل لگ رہا ہے, لگاتار کئی روزے رکھ لو. پیر جمعرات کا روزہ بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. کئی روزے دبا کے رکھ لو اکٹھے, تو پیر جمعرات کو سنت ہے وہ آسان ہو جائے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم الٹا چل رہے ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو آسان بنانے کے لیے اس کو چھوڑ دو. نہ چھوڑ دیا تو اور مشکل ہو جائے گا وہ. اب دیکھو ڈاکٹر آج کل کہہ رہے ہیں نا کم کھاؤ, ویٹ کو کم کرو. تو اکثر ڈاکٹر موٹیویشن کے لیے ایک بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر بھوک زیادہ لگ رہی ہے, آپ کم کھائیں, تھوڑے دنوں تک ٹینشن ہوگی, اس کے بعد بھوک لگنا ہی بند ہو جائے گی. بھوک لگنا کیا ہو جائے گی؟ بند. اور اگر آپ نے بھوک کا علاج یہ کیا کہ آج بہت بھوک لگ رہی ہے, آج 3 پراٹھے پھوڑ دو, اگلے وقت میں ڈبل بھوک لگے گی, 6 پراٹھوں کی لگے گی بھوک. کھا کے پورے جو ہے وہ گھی کا کنستر بن جاؤ گے, اور ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ جاؤ گے. تو یہ انسان کی آج کل ڈاکٹر میدا کاٹ دیتے ہیں. ایک اس کے اسپیشلسٹ ہیں, ان سے مجھے ڈاکٹروں سے جب کوئی گپ شپ ہوتی ہے تو بہت نالج لیتا ہوں میں ان سے. ایک آپریشن ہوتا ہے نا آج کل, میدا کاٹ کے آدھا کر دیتے ہیں وہ. اس آدھے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ جلدی بھر جاتا ہے. تو جب پیٹ ہی جلدی بھر جاتا ہے تو آپ کو زیادہ کھانے کی حاجت ہوتی نہیں ہے, تو اس کے نتیجے میں آپ کا ویٹ خود بخود گر جاتا ہے. تو میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, میں نے کہا اگر کوئی کمبخت پھر بھی زیادہ کھائے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میدا دوبارہ ڈبل ہو جائے گا بڑھ کے. میدا کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ جب ٹھوسے جا رہا ہے تو میدا بھی کھنچتا ہے آہستہ آہستہ, وہ بھی کیا کرے گا, وہ پھر بڑا ہو جائے گا. تو یعنی یہ بھی اس کے لیے ہے جو پھر بھی ہاتھ کہیں نہ کہیں اس کو روکنا پڑے گا. ہاں یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے پہلے بہت ڈبل بھوک تھی تو وہ کم ہو جائے گی, تو 1-2 پراٹھے میں پیٹ بھرتا تھا, آدھے پراٹھے میں بھر جائے گا اس کا پیٹ. لیکن اگر وہ ہوس کا مریض ہے, اس کو اپنا عادت 2 پراٹھوں کا پورا کرنا ہی کرنا ہے ہر قیمت پہ, تو شروع میں تو اس کو تکلیف ہوگی 2 کھاتے ہوئے, اس کے بعد پھر 2 نہ کھاتے ہوئے بہت تکلیف ہوگی اس کو, کیونکہ پیٹ بڑھ کے کیا ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. آپ بھوک کا علاج زیادہ کھا کے کرتے تو پیٹ کا سائز اسی حساب سے بڑھتا رہتا ہے ہمارے. پھر ایک وقت آتا ہے پیٹ اور دیگ میں کوئی فرق رہتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو جب نماز پڑھنا مشکل لگے میرے بھائی تو زیادہ پڑھنا شروع کر دو. مشکل کام کا حل یہ ہے کہ وہ زیادہ کیا جائے. میں نے اب تک الحمدللہ اپنے آپ کو ایئر کنڈیشن کا عادی نہیں بنایا ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے میرے بچے اے سی میں سو رہے ہوتے ہیں, میں اے سی سے باہر سو رہا ہوتا ہوں. ابھی بھی ایسا ہوتا ہے. کل رات بھی میں اے سی کے باہر سویا ہوں, بچے اے سی میں سوئے ہیں. کیوں بھائی, میں کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دوں یار؟ پسینہ نکلے تھوڑا سا, رنگ 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 پنکھے کی آواز آئے, ایسے نازک مزاج ہو جاتے ہیں پنکھے کی آواز سے ہی نیند نہیں آ رہی ہوتی. کیا فائدہ ایسے چھوئی ہوئی بننے کا میرے بھائی؟ اور یہ جو پسینہ نکلے گا فائدہ ہوگا, فائدہ ہوتا ہے اس سے پسینہ نکلنے سے. تو کوئی بات نہیں, کبھی اے سی میں سو جاؤ, کبھی اے سی کے باہر سو جاؤ, ہر طرح کی عادت ہونی چاہیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے نماز کی بس ایک آخری بات کر کے, کسی کو بالکل دل نہ لگتا ہو نا نماز میں, ہمت کر کے 50 رکعت نفل ایک ٹائم پہ پڑھ لے. وہ آپ دیکھو اگلے ٹائم پہ نماز میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. اس کو لکھ کے دے دوں, اگلے ٹائم پہ نماز میں اس کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ہمت کر کے ایک دفعہ 50 رکعت پڑھ لے, وہ خشوع و خضوع کے ساتھ, ایسے اقبل طریقے سے نہیں پڑھے ڈیشن ڈیشن کر کے, تمیز سے 50 رکعت ایک ہی ٹائم پہ پڑھ لے, تو اگلے ٹائم پہ نماز بہت ہلکی لگنے لگے گی اس کو. اللہ تعالی ہمیں نمازی بنائے, اللہ ہمارا اپنے سے تعلق مضبوط کرے, اس کے بغیر گزارا ہے نہیں. دنیا میں بھی سکون ملے گا بھائی, آخرت میں بھی ملے گا.